إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کے اندر سے دو مختلف مقامات سے دو آیات مسنون خطبے کے بعد میں نے پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں گزشتہ دنوں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس کے عین عید الاضحیٰ کے دن یا اس کے بعد ایک دن کے اندر ہی سویڈن ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، وہاں پر قرآن مجید کو نذر آتش اور جلانے کا واقعہ پیش آیا، اور جس کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو دلی تکلیف بھی پہنچی ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں الحمدللہ کئی مسلمانوں نے، کئی ہزار لاکھوں نے مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا اور مذمتی بیان بھی جاری کیا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں، انشاءاللہ اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یاد یہ رکھیں کہ قرآن مجید کی توہین کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے،
بلکہ ہم اور آپ دیکھیں گے جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، نازل ہوا ہے، کفار ہوں، مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اور ہمارے ملک کے رہنے والے ہنود ہوں، یہ باقاعدہ قرآن مجید کی برابر توہین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعر، مجنوں، ساحر اور پاگل، نہ جانے دیوانہ، نہ جانے کس کس کا کلام اس قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید غالب کرنا ہے، اللہ نے قرآن مجید کو غالب کیا ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، اہل کفر ہوں یا اہل شرک ہوں، ان کو ہمیشہ قرآن مجید سے پریشانی رہی ہے۔ کبھی یہ پبلک مقامات پر انہوں نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا، قرآن مجید کو جلایا، کبھی انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے بند کمروں میں قرآن مجید کو جلایا، اور کبھی انہوں نے 1000 بار نعوذ باللہ قرآن مجید کو ٹیشو پیپر بنا کر کے انہوں نے استعمال بھی کیا، نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ۔ ممبر رسول سے یہ بات ہم نقل کر رہے ہیں، جو ہمیں بھی بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو یہ جلانے کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پر رک کر کے اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اس سے الحمدللہ نہ قرآن مجید کی مقبولیت میں کسی قسم کی کمی آئی ہے، اور نہ اسلام اور مسلمانوں کو ایک رتی برابر نقصان ہوا، الحمدللہ کہیے الحمدللہ۔ بلکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن روزانہ اسلام اور مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا، الحمدللہ۔ میں اعداد و شمار اور آنکڑوں کی بات نہیں کر سکتا ہوں چونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے، ورنہ آنکڑے میں آپ کے سامنے کھول کر کے رکھتا کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی قافلے میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بھی اعمال کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ 2000 سے لے کر کے 2023 تک اب تک نہ جانے سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی توہین یورپین لوگوں نے کی ہے، اور ہمارے اپنے علاقے، ہمارے اپنے ملک اور بر صغیر میں رہنے والے کفار اور مشرکین نے نہ جانے کتنی مرتبہ کی ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں، نہ کوئی فرق ہوا ہے، نہ آئندہ دنوں میں کوئی فرق ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے قرآن مجید کو جلایا تو میں نے درس حدیث میں ہمارے جو شریک رہتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، میں نے درس حدیث میں بات بتلائی تھی کہ الحمدللہ افریقہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے پادری نے لاکھوں اپنے فالورز کے ساتھ اور متبعین کے ساتھ ماننے کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ اور سال 2023 میں سعودی عربیہ المملکت العربیہ السعودیہ نے الحمدللہ شاہی مہمان بنا کر کے انہیں حج کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص نے قرآن کو جلایا تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو اس کے حمایت میں کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ایک بات اور میرے بھائیوں بتا کر کے میں 2-3 ذمہ داریاں رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں۔ قرآن کے تئیں ہمارے ذمہ کئی حقوق ہے، انہیں ادا کرنا، انہیں جاننا، ان کا علم حاصل کرنا میرے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کامن سوئل کوڈ کی بات نکلی ہے، یونیفارم سوئل کوڈ کا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی ہمارے اوپر سے ہمارے ذمہ داران نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر بھی آج کے جمعہ میں بات کی جائے انشاءاللہ۔ تو مختصر طور پر چیدہ کچھ باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی بات ہم وقت پر ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی وقت سے یہود و نصارہ اور مشرکین کی یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن کو کوئی نہ سنے، قرآن کو کوئی نہ پڑھے، قرآن پر کوئی عمل نہ کرے، قرآن کی تبلیغ نہ ہو، قرآن کی نشر و اشاعت نہ ہو۔ باقاعدہ روکنے کے لیے پوری مہم چلائی گئی ہے۔ قرآن مجید پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار
بلال نے کیا کہا؟ قرآن نہ سنو، قرآن سننے نہ دیا جائے۔ میں آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں، جب مکہ المکرمہ کی سرزمین میں قرآن نازل ہو رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں، چہار دیواری میں، اپنے آنگن میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مشرکین جا کر کے منع کر رہے ہیں کہ آپ کی قرآن کی وجہ سے سارے محلے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مشرکین کی کوشش یہ ہے قرآن کوئی نہ سنے، قرآن کوئی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کوئی نہ کرے اور قرآن کی تبلیغ نہ ہو، اور بلکہ انہوں نے یہ شوشہ بھی اٹھایا کہ جو قرآن سنے گا پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن پڑھا جائے شور شرابہ کرو، آوازیں اونچی کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، نعوذ باللہ، اور ہماری آواز اونچی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید پر ہزارہ بار حملے کیے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، قرآن یہ باقی ہے، اسلام یہ باقی ہے، مسلمان یہ باقی ہے، اور مٹانے والے انشاءاللہ بولو یہ اپنے آپ مر جائیں گے، انشاءاللہ بولو، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، جلانے والے یہ دنیا میں بھی جلیں گے اور قبر میں بھی جلیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کی آیات روشن رہیں گی اور چمکتی رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تیسری بات میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے نازل ہوئی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم کردہ نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سننا اور سنانا یہ باعث برکت ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، آپ برکت لینا چاہتے ہیں نا، آپ جتنی قرآن پڑھیں گے آپ کو برکت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ 100 آیات پڑھیں گے اللہ کی طرف سے اور برکتیں آئیں گی، 10 آیات پڑھیں گے برکتیں کم ملیں گی، آپ کی مرضی ہے، برکتیں جتنی لینا ہے، رحمتیں جتنی لینی ہے، سعادتیں جتنی لینی ہے، قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی آپ کو برکت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ آیت سنیے، اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کا کلام، دیکھو بات کرنے کا انداز دیکھو، هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اللہ نے کہا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، مبارک، کیا ہے؟ مبارک، اللہ نے کہا برکت والی یہ کتاب ہے۔ آپ نے آج سورۃ الکہف پڑھی ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، آمین بولیے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آج جس بھائی نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اللہ اسے سعادتوں سے نوازے، یہ آپ کی مرضی ہے، برکتیں لینا ہے لیجئے، برکت والی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا اس قرآن کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور اللہ کی سعادتیں نازل ہوں گی میرے بھائیوں۔ تو یہ میرے بھائیوں قرآن مجید یہ محفوظ کتاب ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے کہا اس کتاب عزیز کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سارے انس و جن، غور سے ایک ایک بات کو سننا، کہ سارے انس و جن اگر مل جائیں اکٹھا ہو جائیں اور اس قرآن جیسے کوئی عظیم کتاب لانا چاہے، بڑی کتاب لانا چاہے، لا نہیں سکتے ہیں، لا نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک بات یاد رکھو، گزشتہ 1444 سالوں سے عرب و عجم میں رہنے والے قرآن مجید کے بدترین دشمنوں نے اس چیلنج کو سنا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں اپنے نبی کے ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا۔
किया अल्हम्दुलिल्लाह को। 1444 साल का अरसा हो चुका है, एक से एक बदतरीन दुश्मन पैदा हुए, कुरान मजीद के बदतरीन दुश्मन पैदा हुए, किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, मामला इसके बरअक्स रहा है। क्या? जिसने कुरान मजीद को सुना है वो उसी का होकर रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। दो मिसालें दूंगा, वक्त नहीं और अपनी बात में आगे बढ़ाऊंगा। हजरत जिमाद अजदी, नाम जरा अच्छे से याद रखो, बाद ने जमात का, बाद ने जिमाद का है। हजरत जिमाद अजदी रज़ियल्लाहु ताला हो, इन ये बहुत बड़े क्या कहते हैं, शरई तो नहीं कहेंगे हम, ये रुकिया और झाड़ फूंक में बड़े माहिर थे ये। इनसे किसी ने कहा मक्के में कोई आदमी है, अहमक आदमी है, नऊज़ बिल्लाह, कहा नबूवत का दावा किया, जाकर के इलाज करो। जिमाद अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए आए, पागल समझ करके, मजनू समझ करके, शायर समझ करके, साहिर समझ करके, दीवाना समझ करके आए। जैसे कि एक अफवाह फैलाई गई थी मक्के में, आज भी अफवाह फैलाई जा रही। मेरे भाइयों, अफवाहों पर कान न धरो, तहकीक की दुनिया में आओ। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। चुनांचे आए प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने इनकी सारी बातें सुनी। उसके बाद प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया ना, इन्होंने कहा मैंने शायरों का कलाम सुना, मैंने साहिरों का कलाम सुना, मैंने काहिनों का कलाम सुना, मैंने अदीबों का जुबान सुना। वल्लाह ऐ मोहम्मद, तुमने जो ये कलाम सुनाया है ये समंदर की तह तक पहुंचने वाला है। सुभान अल्लाह। और आए थे मेरे नबी मुस्तफ़ा का इलाज करने के लिए, गए कलमा पढ़ करके गए और हमेशा के लिए जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह। और एक और मिसाल दूंगा, ताज़ा मिसाल दूंगा, ऐसे सैकड़ों हजारें मिसाल हैं। जानते हैं मिस्र के रहने वाले जमाल अब्दुल नासिर, ये कभी मिस्र के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। क्या नाम है? जमाल अब्दुल नासिर के बारे में आता है, ये रशिया गए, रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए। तो इन्होंने अपने साथ क्या किया, मिस्र के मशहूर कारी, मुमताज कारी अब्दुल बासित, सुभान अल्लाह, जिनके यूट्यूब में सैकड़ों हजारों के जो है उनके क्लिप और उनकी आवाज़ में कुरान करीम मौजूद है। अपने साथ मिस्र के मशहूर कारी और मुमताज कारी अब्दुल बासित को लेकर के गए। जब रशिया के प्रेसिडेंट के पास गए, मुलाकात किया, तारुफ कराया, कहा ये हमारे मिस्र के बहुत बड़े कारी हैं, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो रशिया के सदर ने कहा अरे हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, हम तो कुरान को मानते ही नहीं है, तो हम कुरान सुन करके क्या करेंगे। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, इन्होंने बड़ा इसरार किया, कहा एक बार हमारी गुजारिश है आप इस मशहूर कारी की जुबानी सुभान अल्लाह अल्लाह का कलाम सुन ले। बिल आखिर वो तैयार हो गया। कारी अब्दुल बासित ने क्या किया, सुभान अल्लाह, अल्लाह के कलाम की वो आयत जिसको सुन करके उमर का कलेजा ठंडा हो गया था, उमर का गुस्सा ठंडा हो गया था। सूरह ताहा की आयत पढ़ने लगे। कारी अब्दुल बासित साहब कुरान की सूरह ताहा की आयत पढ़ने लगे। रशिया के सदर जिसका नाम खुर्शीफ आता है या क्या आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ज़ारो कतार रोने लगा। इन्होंने जब किरात बंद कर दी, कुरान करीम पढ़ना बंद किया, पूछने वालों ने पूछा तुम तो अल्लाह को मानते नहीं हो, तुम तो कुरान को मानते नहीं हो, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान नहीं है, ये आंखों से आंसू कैसे बह पड़े। उसने कहा सच्ची बात है, ना मैं अल्लाह को मानता हूं ना मैं कुरान को मानता हूं, लेकिन जब इन्होंने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया, दिल पे मेरे खौफ तारी हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं अपने आंसुओं को जब्त ना कर सका, कंट्रोल ना कर सका। मेरे भाइयों, ये वो कुरान है, अगर गैर मुस्लिमीन पर भी पढ़ा जाए, कुफार और मुशरिकीन पर भी पढ़ा जाए, अल्लाह की कसम है आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये एक नहीं, ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। आइए दो बातें और बता करके बात में अपनी पूरी तरीके से समेटूंगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद ये सरासर शिफा है, ये शिफा है। रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, जादू है, टोना है, नजर बद है, टटका है, जिस्मानी बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, आज़ा में, पैर में, घुटने में, सर में, जहां कहीं भी दर्द है,
تکلیف ہے روحانی بیماری کا علاج اور جسمانی بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ابھی آب زمزم کے بارے میں تحقیق چل رہی ہے، دعا کریں ایک مستقل جمعہ انشاءاللہ آب زمزم پر ہو جائے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تحقیق ابھی جاری ہے اور بہت سارے تحقیقات ابھی اور آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ایسے قرآن کریم یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ آیت سنیے، اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس سے ایک نصیحت آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ شفا ہے، شفا۔ تمہارے سینوں میں جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کا مداوا اور علاج اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آؤ اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، صرف لا حول ولا قوت پڑھتے رہو، اللہ کی قسم ہے تمہیں وہ ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا جو دنیا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ اور اس حوالے سے 2 احادیث بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں انشاءاللہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ نے کہا قرآن مجید یہ عروج و زوال والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، درس قرآن میں رہتا ہے، قرآن کی محفلوں میں رہتا ہے، یہ قرآن اسے عزت دلائے گی انشاءاللہ۔ بولو یہ قرآن اسے عزت دلانے والی ہے۔ اور جو قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ نصیحت حاصل کرتا ہے، نہ قرآن سے شفا حاصل کرتا ہے، نہ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، نہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، یہ قرآن اسے ذلیل کرنے والی ہے۔ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ اسے ذلیل کر کے رہے گا۔ افسوس کی بات میرے بھائیوں، مجھے کہنا پڑتا ہے، منبر رسول سے یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا قرآن مجید سے دور دور کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، کوسوں دور ہے ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے۔ ہماری تجارت میں قرآن نہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں، ہمارے گھر میں قرآن نہیں، ہمارے بیوی بال بچوں میں قرآن نہیں، ہمارے دکان و مکان میں قرآن نہیں ہے۔ اور بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے دم اور جھاڑ والی کتاب، فاتحہ خوانی والی کتاب، قرآن خوانی والی کتاب۔ ہم نے اس قرآن مجید کو تعویذ اور گنڈوں والی کتاب بنا ڈالی ہے۔ بیمار ہی ہے، کسی مولوی امام کو 50 روپیہ دیا، تعویذ و گنڈا بنا لیا اور گلے میں پہن کر کے گھوم رہے ہیں۔ کوئی مکان کا افتتاح ہے، کسی 4 بچوں کو بلا لیا، قرآن خوانی ہم نے کروا دی۔ یہ قرآن اسی لیے آیا ہے، قرآن خوانی کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، تعویذ و گنڈوں کے لیے، پلیتوں کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے نہ، قرآن آیا ہے ہدایت کی نیت سے پڑھو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب لوگ بولے عمل کی نیت سے پڑھو گے انشاءاللہ، اپنی زندگی میں اس قرآن کو لاؤ گے انشاءاللہ، اپنے بال بچوں میں، اپنی نسل و نسل میں اس قرآن مجید کو لاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عمل کی بات میں کروں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو۔ اور میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، آج کل ان پر بھی بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے، خواتین مسجدوں میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کا شکر ہے میری امت، نبی کی امت کی ماں اور بہنوں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیے آپ نماز پڑھیے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں اور انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے، صحابیات قرآن مجید پر کتنا عمل کرتی تھی جانتے ہیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولی۔ مائی عائشہ فرماتی ہے اللہ مہاجرات اول، جو مہاجرات صحابیات تھی نا، اللہ ان پر رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ دعا کون دے رہی ہے؟ مائی عائشہ۔ کون دعا دے رہی؟ مائی عائشہ دعا دے رہی، اللہ تبارک و تعالی مہاجرات اول، جو مہاجرات صحابیات ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، مسلمان عورتوں، اپنے سینے پر دوپٹہ
दुपट्टा डाल करके चला करो। जब ये आयत नाजिल हुई, वो सहाबियात कुर्बान जाए, उनके पास चादरें नहीं, ओढ़ने की चादरें थी ना, चादर के 2 टुकड़े किया, एक सीने पर डाल लिया और एक ओढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। ये कुरान करीम पर अमल करने का जज्बा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में भी और सहाबियात में मौजूद है मेरे भाइयों। और एक आखिरी बात कह करके बात में पूरी समेटूंगा इंशाअल्लाह, वो ये है, आपने ये सुन लिया, ये समझ लिया, कुरान करीम किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। कहां से आया है? आसमान से आया है। किसके दिल पर उतरा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर अल्लाह ने नाजिल किया। किस लिए नाजिल किया? हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, फौज व फलाह के लिए, कामयाबी के लिए, इज्जत और सुरखुरोई के लिए, गलबा और तरक्की के लिए ये कुरान आया है, कुरान आया है। इसे पकड़ करके रखो मेरे भाइयों। और जानते हैं अल्लाह ने हिफाजत कैसे की है? आज इसी मुसल्ले पर कोई भी 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, इमामत के लिए खड़ा होता है। अल्लाह की कसम है, कुरान में गलती कर जाए, पीछे 10 साल का बच्चा लुकमा देता है। सुभान अल्लाह, है या नहीं है? बोलो। कुरान की अल्लाह ने ऐसे हिफाजत की है। अरे मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे, कब्र में तुम दफन हो जाओगे। इस कुरान में एक नुक्ते में अल्लाह की कसम है, कोई तब्दीली नहीं आएगी मेरे भाइयों। कोई जलाए, कोई लफ्जी तहरीफ करे, मानवी तहरीफ करे, पानी में बहाए, टिश्यू पेपर बनाए, जो करना है करो, इख्तियार अख्तियार सब तुम्हारे पास है, लेकिन इस कुरान की हिफाजत के जिम्मा अल्लाह ने लिया है। हम मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुरान ये बाकी रहेगा मेरे भाइयों, कुरान ये बाकी रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर 2 बातें कह करके एक जिम्मेदारी के हवाले से बात खत्म करूंगा। वो ये है मेरे भाइयों, सबसे पहले मेरी आपकी जिम्मेदारी ये है, इस कुरान पर ईमान लाएं इंशाअल्लाह, और ये यकीन रखें ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा ये कलाम है, और कुरान मजीद पर अमल करें। अपनी नस्ल को, अपने आने वाली नस्लों को कुरान मजीद का हाफिज बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने शहर में, इस शहर में जमात और जमीयत से जुड़े हुए 4 से 5 हुफ्फाज यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी होती है, एक से एक प्यारी आवाज में कुरान करीम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खुद खुशी होती है जब मैं उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। दुआ करे अल्लाह ताला ऐसे हाफिजों को अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे अल्लाह। नाम ले सकता था उन हाफिजों का, लेकिन वक्त नहीं मेरे भाइयों। और आपसे भी कहूंगा, जित 4-5 बच्चे और हैं जो शोबे हिफ्ज में तालीम हासिल कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह उन्हें भी हाफिज बनाए इंशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें भी हाफिज बनाए। ये कुरान करीम से जुड़ने का एक सबसे बड़ा अमली मज़हर है। और इसी तरीके से कुरान करीम के तालीमात को आम किया जाए, फैलाया जाए दुनिया के कोने कोने में। कुरान मजीद की तालीमात को आम करना ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। और आखिरी बात यह है, जो भी कुरान मजीद की बेहुरमती करे, तौहीन करे, मेरी आपकी जिम्मेदारी है उसकी मसनूआत का, प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए। जैसे सऊदी अरब ने क्या किया, स्वीडन में किसी शख्स ने कुरान को जलाया, सऊदी अरब ने क्या किया, फौरन अपने सफीर को बुला लिया। ये ईमानी गैरत है, ये ईमानी हमीयत है। अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने की